بسم الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی دوستو، آج کا موضوع جمعۃ الوداع اور صدقہ فطر، اس کے بارے میں مکمل معلومات دی جائے گی۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل انبیاء کے معجزے سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی اسلامی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرح۔ پہلا موضوع جمعۃ الوداع۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جہاں اور بہت سی نعمتیں پیدا فرمائی، وہاں اپنے نائب و خلیفہ کے لیے دن رات تخلیق فرمائے، جن میں بعض دنوں کو بعض دنوں پر اور بعض راتوں کو بعض راتوں پر فضیلت بخشی۔ راتوں میں سے نزول قرآن کی رات کو فضیلت بزرگی عطا فرمائی، جبکہ دنوں میں جمعہ کے دن کو سرداری کا شرف عنایت فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا اور افضل دن جس میں سورج طلوع ہوا وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے۔ اسی دن سور پھونکا جائے گا اور قیامت قائم ہوگی۔ اسی دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ اس روز تمہارے درود شریف مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ گویا جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خاص مقام اور فضیلت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جمعہ کا دن ہو تو جمعہ کو آدمی کو چائے کا غسل کرے اور پھر اس کے پاس جو سب سے اچھے کپڑے ہوں وہ زیب تن کر کے نماز کے لیے جائے، اور یہ آداب محفوظ رکھے کہ وہ آدمیوں کو ہٹا کر ان کے درمیان نہ پیچھے اور غور سے نہ سنے، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ عام مقتل المبارک کی فضیلتیں اتنی ہیں کہ تو رمضان المبارک کی جمعہ المبارک کی کیا شان ہوگی، اور پھر جمعۃ الوداع تو سب پر فضیلت و برتر پایا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا آخری جمعہ بھی بہت اہم جمعہ ہے۔ ان ایام کے الوداع ہونے کا وقت قریب آ جاتا ہے، جن میں مسلمانوں کے لیے عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مومن سوچتا ہے کہ آپ آئندہ سال تک ایسا فضیلت اور بابرکت جمعہ نہیں آئے گا، اس لیے الوداع بڑے اہتمام اور بڑے ذوق و شوق سے ادا کرتے ہیں۔ اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزاری کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فضل و خاص اور رحمت سے ماہ رمضان کی عبادات کو قبول فرما کر ہمیں اجر و ثواب سے نوازے۔ جمعۃ الوداع کی خصوصی عبادات۔ رمضان المبارک کے آخری جمعہ بعد از نماز جمعہ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ زلزال 1 بار، سورۃ اخلاص 10 مرتبہ۔ دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ کافرون 3 مرتبہ پڑھیں اور بعد السلام 10 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 10 دفعہ، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 3 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 25 مرتبہ پڑھیں۔ بعد السلام 10 دفعہ درود شریف پڑھیں۔ اس نماز کے لیے بے شمار فضائل ہیں اور اس کے پڑھنے والے کو اللہ پاک قیامت تک بے انتہا عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا موضوع صدقہ فطر، روزوں کی قبولیت کا ذریعہ۔ عید الفطر ماہ رمضان کے کامیاب اختتام پر بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لانے اور اس میں کی گئی عبادات کی برکات سمیٹنے کی خوشی کا نام ہی ہے، لہٰذا اس خوشی میں غریب اور نادار افراد کو بھی شریک کرنے کے لیے صدقہ فطر واجب قرار دیا گیا ہے۔ صدقہ فطر کی اہمیت اور قدر و قیمت کا اندازہ اس حدیث نبوی سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کر دیا جاتا بندے کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے۔ اس حدیث کے مطابق روزے جیسی عظیم عبادات میں فطرانے کی ادائیگی کے بعد ہی درجہ قبولیت حاصل کرتی ہے۔ صدقہ فطر مالی انفاق ہے جس کا حکم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزوں کی فرضیت کے سال ہی فرما دیا تھا۔ صدقہ فطر کی ادائیگی اس لیے ضروری ہے کہ غریب اور نادار افراد معاشرہ کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر اس لیے واجب قرار دیا کہ یہ
روزے دار کے کاموں اور فحش باتوں کی پاکیزگی اور مساکین کے لیے کھانا کا باعث بنتا ہے۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ صدقہ فطر جسے حرف عام میں فطرانہ کہتے ہیں، ہر اس شخص پر واجب ہے جو 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا مالک ہو۔ اگر سونا، چاندی اور نقد رقم تو نہ ہو لیکن ضرورت سے زیادہ سامان موجود ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی بن سکتی ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ مقدار صدقہ فطر: آٹا نفس 2 کلو 50 گرام دینا چاہیے یا اس کے مساوی قیمت ادا کی جائے، یا پھر کھجور جو کہ ایک ساتھ 4 کلو 100 گرام ادا کیا جائے۔ کس طرح سے ادا کیا جائے؟ صدقہ فطر بالغ عورت یا اپنی طرف سے دینا واجب ہے۔ شوہر کے ذمہ اس کا صدقہ فطر ضروری نہیں، لیکن اگر بیوی کہے کہ میری طرف سے ادا کر دو اور شوہر کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ نابالغ اولاد کی طرف سے والد پر صدقہ فطر دینا واجب ہے، جبکہ دیگر زیر کفالت رشتہ داروں کی طرف سے بھی صدقہ فطر دیا جائے۔ ادائیگی کا وقت: صدقہ فطر عید کے دن کی صبح کے طلوع ہونے پر واجب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے پہلے مر جائے تو اس کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں۔ اللہ اکبر! صدقہ فطر عید سے پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ اگر پہلے ادا نہ کیا جائے تو عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ نابالغ کے مال سے صدقہ فطر: اگر کسی نابالغ کی ملکیت میں خود اپنا مال ہو، یعنی کسی کی میراث سے اس کو مال پہنچ جائے یا کوئی شخص اس کو ہبہ کر دے جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، تو اس کا والی اسی کے مال سے ہی اس کا صدقہ فطر ادا کرے۔ ایسی صورت میں والی کو اپنے مال سے دینا واجب نہیں۔ صدقہ فطر جن کو دینا جائز نہیں: اپنی اولاد، ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی کو زکوٰۃ اور صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو صدقہ فطر دے تو ادائیگی نہ ہوگی۔ سادات کو بھی صدقہ فطر دینا جائز نہیں۔ صدقہ فطر کی ادائیگی خوب سوچ سمجھ کر دی جائے۔ اگر ایسے شخص کو دے دیا جو کہ حقدار نہیں تو ادائیگی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ! صدقہ فطر کس کو دینا چاہیے؟ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں مثلاً بھائی بہن، چچا ماموں اور خالہ جن کو زکوٰۃ اور صدقہ فطر دینا جائز ہو تو صدقہ فطر دینا چاہیے، بلکہ ان کو دینے سے 2 گنا ثواب ہوتا ہے کیونکہ اس میں صلہ رحمی بھی ہو جاتی ہے۔ اپنے غریب نوکروں کو زکوٰۃ اور صدقہ فطر دے سکتے ہیں مگر ان کی تنخواہ میں لگانا درست نہیں۔ صدقہ فطر کے فائدے: سبحان اللہ! صدقہ فطر ادا کرنے سے حکم شرعی کے انجام دینے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے ساتھ فائدے اور بھی ہیں۔ اول یہ کہ صدقہ فطر روزوں کو پاک صاف کرنے کا ذریعہ ہے، یعنی روزے کی حالت میں جو فضول باتیں زبان سے نکلیں، صدقہ فطر کے ذریعے روزے ان چیزوں سے پاک ہو جاتے ہیں، گویا روزوں کی تطہیر ہو جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ عید کے دن ناداروں اور مسکینوں کی خوراک کا انتظام ہو جاتا ہے، اس لیے عید کی نماز کو جانے سے پہلے صدقہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ! جس نے روزے نہ رکھے ہوں: اگر کسی مرد عورت نے کسی وجہ سے روزے نہ رکھے ہوں تب بھی صدقہ فطر کا نصاب ہونا پر صدقہ کی ادائیگی واجب ہے۔ صدقہ فطر کی ادائیگی: ایک شخص کا صدقہ فطر ایک محتاج کو دینا بہتر ہے، البتہ ایک سے زائد کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ چند آدمیوں کا صدقہ فطر ایک ہی محتاج کو دینا بھی شرعاً جائز ہے۔ سبحان اللہ! دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور کومنٹس میں رائے بھی دینا، دوستوں کو ویڈیو شیئر کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔